خداوند یسوع مسیح کے زندہ اور پرجلالی نام میں عزیزوں میں آپ کا خادم ہنو غوری اور ایک بار پھر آپ کے پاس جو ہے وہ مکاشفہ کا کلام لے کر آیا ہوں اور اپنی خدمت کے اندر عزیزوں میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ میں جو ہے وہ ایز اے کوائر ایز اے پرستش کے ساتھ ساتھ ایلڈر اور پھر ایونجلسٹک ورک کے اندر بھی جو ہے وہ مبشرانہ کام بھی کر رہا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اس ویلفیئر کے ورک کو بھی جو ہے ساتھ ہی ساتھ لے کر چلتا ہوں تاکہ اکیڈمک کوالیفیکیشن کو میں چاہتا ہوں کہ ہماری جنریشن ہماری کمیونٹی جو ہے وہ اس کو پڑھے عزیزوں میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں دعا کریں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں اور میرے اس کام میں کہ میں اپنی ساری ایجوکیشن اور پڑھائی کو ایک طرف کر کے اس راہ پر نکلا ہوں کہ میں خداوند یسوع مسیح کے راہ پر نکلوں ایک مبشر بن کر اور کون سی اخیر زمانہ کی اس خوشخبری کو لے کر جو 7ویں نرسنگے کے اوپر آئے گی وہ مشنری اور وہ ایونجلسٹ بن کے اس کی راہ پر نکلوں اس کام کو سر انجام دوں. یہ میری ساری محنت صرف خداوند یسوع مسیح کے لیے ہے کیونکہ اگر اپنا سب کچھ ترک کر کے ہم خداوند کی راہ پہ نہیں چلیں گے تو ہم اس کے شاگرد نہیں ہو سکتے. میرے ساتھ ایک دعا کریں عزیزوں میرے اس کام کے لیے. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اور آپ میرے لیے دعا کریں. قدوس آسمانی باپ اسمان و زمین کے خالق و مالک او آور ہیونلی گرینڈ فادر میں آپ سے دعا کرتا ہوں آپ کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام سے کہ اب آپ تیرا شکر کرتے ہیں باپ تو نے اپنا بیٹا ہمیں بخش دیا اور جس کے نام کی خاطر ہم یہ یہاں کام کر رہے ہیں باپ تو ہماری مدد کر تو ہماری مدد کر. اے میرے یسوع باپ تو میری مدد کر. اے میرے خدا باپ تو مدد کر. اے میرے ابدیت کے باپ یسوع راجہ میری مدد کر. وہ وقت آ چکا ہے کہ مکاشفہ کے تیرے بچے تیار کیے جائیں تیرے اس کام کو تیار کیا جائے. اے میرے خدا باپ مجھ پر رحم کر. میں یسوع مسیح تیرے بیٹے اکلوتے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتا ہوں کہ وقت آ چکا ہے کہ ابدیت کے باپ کا ٹائٹل اس کو دیا جائے باپ. اس کام میں اے باپ روح القدس کی طاقت ہمیں فرمائے باپ اور میرے اس کام میں کہ میں اے خدا باپ میں تیرے نام سے اور تیرے بیٹے کے نام سے جب اس کام میں نکلے ہیں باپ تیری کمیونٹی کے لیے باپ ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے میں بھی بہت کام کر رہا ہوں. اس مبشرانہ کام میں تو میری مدد کر تو میری مدد کر تاکہ اس مکاشفہ کے کلام کو میں دنیا کے کونے کونے تک لے جانے والا بن سکوں. اے باپ تو میری مدد کرنا ہے باپ. تیرے بیٹے کے لہو میں تو اے باپ تو ہم سب کو رکھ لینا. ہمارے سارے کاموں کو تو اپنے بیٹے کے لہو میں رکھنا ہے باپ. تو اپنے بیٹے کے لہو سے ہے باپ پاک اور صاف کر دے باپ جو ہے باپ ہمارے لیے گناہ گاروں کے لیے ہم گناہ گاروں کی خاطر مر گیا دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھ گیا باپ. میں شکر کرتا ہوں میں خداوند یسوع مسیح تیرا شکر کرتا ہوں. اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں. اے روح القدس میں آپ کا شکر کرتا ہوں کہ آپ ہم گناہ گاروں کے ساتھ اے باپ ہم دونوں گناہ گاروں کو اٹھاتے ہیں اور لے چلتے ہیں باپ اور ہماری آنکھیں بھر بھر کے اپنی مناجاتوں کو ہماری مناجاتوں کو باپ کے حضور پہنچاتے ہیں باپ. اے باپ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے کلام کو سمجھیں پڑھیں اور اس سست اعتقادی سے اور کم اعتقادی سے نکلیں ہیں باپ. میری اس ساری محنت اور کاوش میں تو میرے ساتھ رہنا یسوع مسیح کے نام سے مانگتا ہوں. رحیم ہو کے بخش دے باپ رحیم ہو کے بخش دے آمین. عزیزو جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ مکاشفہ کے اوپر ایک حیران کن جو ہے وہ باتیں آپ نے سنی کہ جو ہے وہ مہریں جو ہیں بہت سارے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کتنے 2 3 4 سال سے آپ مکاشفہ کو پریچ کر رہے ہیں بتا رہے ہیں آپ بتائیں کہ کیا نرسنگیں بچ چکے ہیں مہریں کھل چکی ہیں پیالے جو ہیں وہ الٹ چکے ہیں آپ اس پہ کیا کہتے ہیں. میٹر یہ نہیں کرتا کہ میں کیا بلیو کرتا ہوں. میٹر یہ کرتا ہے عزیزو کیا خدا کے ساتھ آپ کا رشتہ نہیں کیا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ آپ کا رشتہ نہیں ہے تو کیا خداوند یسوع مسیح آپ کو گائیڈ نہیں کرتے کہ مکاشفہ کتنا پورا ہوا ہے کتنا رہتا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ خداوند سے پوچھیں اور دنیا کے حالاتوں سے اور خدا کے رویا اور مکاشفات کو سمجھیں کہ وقت کہاں تک پہنچ چکا ہے اور ہم کہاں تک ہیں. اسی میں بڑھتے ہوئے میں آپ کو بتاتا چلوں آگے کہ میں آج آپ کو مہروں کے اوپر اور میں نے جس طرح بتایا کہ 4 مہریں در حقیقت جو ہیں وہ 4 کاریگروں کو 4 مقدسینوں کو اور 4 جو ہے بائبل کی ہیروز کو پیش کرتی ہیں. پہلا میں نے در حقیقت جس طرح کہا تھا کہ پہلی مہر پہ ہنوک جو ہے خدا کا مکاشفہ لے کر آ رہا ہے. دوسری مہر پر میکائل جو ہے وہ در حقیقت اژدہا سے لڑنے کو آ رہا ہے. تیسری مہر پر ایلیا جو ہے وہ کال کے سارے معاملات کو اور ترازو سے تولنا اور یہ ناپ تول میں آج دنیا کے اندر جو بے ایمانی اور جو سچائی اور جو برائی ہے اس کو تولنے کے لیے وہ اپنا کام کرے گا اپنا کام کر رہا ہے. اور پھر اس کے بعد موسیٰ کی روح جو ہے وہ آ کر سارے کام کو سر انجام دے گی کیونکہ یہ 4 کاریگر ہیں جو آئے ہیں تاکہ ان 4 سینگوں کو جنہوں نے یہودا کے خلاف زکریا پہلا باب اس کی 18 آیت میں لکھا ہے کہ ان 4 سینگ ہیں جنہوں نے یہودا اسرائیل اور یروشلم کو پرگندہ کیا. یہ
یہ 4 کاریگر وہ کون ہیں؟ 4 کاریگر یہ ہیں وہ 4 کاریگر جو 4 شخص ہیں جن میں وہ روحیں آئیں گی اور وہ زمین پر اس سارے کام کو، اس مکاشفہ کو اور خداوند یسوع مسیح کے ساری نبوتوں و مہروں کو پورا کرتے ہوئے جائیں گے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں عزیزوں کہ کتنے ہی نرسنگے بچ چکے ہیں۔ بہت سارے عالم کہتے ہیں اور میں جو بلیو کرتا ہوں 7 نرسنگے بچ چکے ہیں عزیزوں۔ نرسنگوں کی عید آلریڈی پوری ہو چکی ہے، اب آگے مہریں کھلنے کا وقت آ گیا۔ اگر مہریں نہ کھلتی تو میں آپ تک یہ مہروں کا کلام نہ لاتا، کیونکہ مہریں کھلنے کا وقت آ چکا ہے۔ کبھی جس طرح خداوند نے مجھے کہا کہ اس ڈائس کے اندر آپ ان مہروں کو جو ہے ریپرزینٹ کر کے بتائیں، کیونکہ وہ کھلنے کا وقت، مہریں کھلنے کا وقت آ چکا ہے، تو اسی طرح ہم نے ایک خداوند کے نام سے اب اس مکاشفہ کو کھولنے کی اور ظاہراً طور پہ ان نشانات کے ساتھ جو ہے بائبل کے نشانات کے ساتھ جو بائبل میں دیے ہیں، ان نشانات کے ساتھ آپ کو مکاشفہ سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور نرسنگیں تو ہیں وہ 2017 سے ہی بجنا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے اس پہ نرسنگوں پہ ایک الگ ویڈیو بنائی ہے کہ نرسنگیں تو 2017 سے ہی بجنا شروع ہو گئے، اور 7 نرسنگیں بجتے بجتے 2021 کے اینڈ میں اور 2022 میں 7واں نرسنگا بجنا شروع ہو چکا ہے، اور یہ 7ویں نرسنگے کا دور ہے۔ یہ خوشخبری جو ہے وہ 7ویں نرسنگے کی خوشخبری ہے کہ 7ویں نرسنگا کے بعد وہ خوشخبری آنے کو ہے جو پوشیدہ ہے۔ تو یہ خوشخبری، اور تبھی لکھا گیا ہے کہ بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی جب تک پوری دنیا میں ہوگی تب خاتمہ ہوگا۔ انجیل کی خوشخبری کی منادی بادشاہی کے نزدیک آنے کی خوشخبری تھی، لیکن مکاشفہ کی خوشخبری جو ہے یہ بادشاہی کی تکمیل کی خوشخبری ہے کہ توبہ کرو کیونکہ دنیا کی بادشاہی آ گئی ہے۔ اور اس وقت کہا گیا تھا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، لیکن اب آپ سے کہا جاتا ہے کہ توبہ کرو کیونکہ دنیا کی بادشاہی آ گئی ہے۔ وہ وقت آ چکا ہے کہ دنیا کی بادشاہی کو زمین پر قیام دیا جائے اور سارے مکاشفات کو زمین پر پورا کیا جائے، اور یہ چینل بھی اسی لیے اسی کام کو جو ہے خداوند یسوع مسیح کے اس کام کو آگے لے کر چل رہا ہے۔ تو نرسنگا 7واں بج چکا ہے اور 7ویں نرسنگے کا یہ دور ہے۔ اب جو سب سے کروشل جو امپورٹنٹ بات ہے کہ مہریں کتنی کھل چکی ہیں میرے ایمان کے مطابق۔ میں پھر کہتا ہوں میرے ایمان، میں تیسری بار کہتا ہوں میرے ایمان کے مطابق۔ آپ کا ایمان آپ کے پاس ہے، آپ اپنے ایمان سے خداوند سے پوچھیں۔ میرے ایمان کے مطابق پہلی مہر کھل چکی ہے، وہ بندے نکل چکے ہیں۔ دوسری مہر کھل چکی ہے، تیسری مہر کھل چکی ہے، چوتھی مہر کھل چکی ہے، 5ویں مہر کھل چکی ہے، 6ٹھی مہر کھلنے کو ہے، اور سمجھ لیں کہ کھل ہی چکی ہے۔ بس یہ 6ٹھی مہر کا دور ہے عزیزوں، یہ 6ٹھی مہر پر روز عظیم کی جنگ ہے۔ ابھی سمجھ لیں وہ ہولڈ کی ہوئی ہے۔ اب جس طرح ایک مہر ہوتی ہے اس کو توڑا جاتا ہے، سمجھ لیں خدا کے اس بندے نے اس مہر کو پکڑ لیا ہے اور بس وہ اس کو توڑنے کو ہے، اور جب وہ توڑے گا تو روز عظیم کی جنگ عروج پر جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی۔ یہ میرا اپنا بلیو ہے اور میں اپنے بلیو کے ساتھ چل رہا ہوں، اور میرا فرض ہے کہ میں اپنی سوچ کو آپ تک رکھوں۔ آپ کے پاس اگر اس سے بہتر مکاشفہ ہے تو میرے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ پھر میں کہتا ہوں آپ کے پاس اس سے بہتر مکاشفہ ہے تو آپ میرے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ میں اپنی نالج کو یہاں تو بہتر کروں اور اپنے غلط نظریات کو ہٹا دوں۔ لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر محنت کریں، خداوند یسوع مسیح سے پوچھیں۔ میری ایک محنت ہے، میری ایک چاہت ہے اس مکاشفہ کے اوپر کہ خداوند کے وقت آ چکا ہے اور اس مکاشفہ کے اوپر لوگ اب بحث کریں، اس پر بات کریں اور سیکھیں اور زمین پر مکاشفہ کو پورا کریں۔ میں بھی خداوند یسوع مسیح کا مکاشفہ پورا کر رہا ہوں۔ یہ ٹائس، یہ چیزیں، یہ منسٹری، یہ سارے کام یہ خداوند یسوع مسیح کے مکاشفہ کو پورا کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے، اور آپ بھی اس کام کو پورا کریں۔ 5ویں مہر کے اوپر خداوند کے مقدسین کٹے تھے، اور جس وقت ہم دیکھیں انڈیا، پاکستان اور دیگر ممالک کے اندر جس طرح مسیحت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کیا 5ویں مہر مسیحت کے اوپر تو پھر بھی ہمیشہ ظلم ہوتا آیا ہے، لیکن اس اخیر زمانہ کے اندر یہ لکھا کیا گیا ہے؟ تھوڑی دیر صبر کرو تمہارے اور بھائی بھی، کہ جب تک وہ قربان نہ ہو جائیں تھوڑی دیر اور صبر کرو۔ یہ آخری دفعہ خداوند مقدسین ہونے کا، شہید ہونے کا، یسوع کے نام پر کٹنے کا موقع دے رہا ہے انسان کو۔ یہ آخری بس جو خداوند کی جو قربانیاں ہیں، جو یہ بھر رہے ہیں، جو کٹنے والے ہیں 5ویں مہر کے بعد، اس کے بعد روز عظیم کی جنگ ہے، اور جو ہولڈ کی ہوئی ہے وہ ان قریب کھلنے والی ہے، اور اس کے بعد پھر 6ٹھی مہر کے بعد روز عظیم کی جنگ اور سارے معاملات سٹارٹ ہو جائیں گے۔
عزیزو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ 4 کاریگر کیوں آ رہے ہیں، ہنوک کا کیا کام ہے، میکائیل کا کیا کام ہے، ایلیا کا کیا کام ہے، موسیٰ کا کیا کام ہے۔ آپ 2 گواہوں کے اس پوائنٹ آف ویو سے تو ان کو پڑھتے ہیں، وہ ایک انٹائرلی الگ چیز ہے۔ 2 گواہ میں سے کون ہوگا؟ آج تک کلیسیا اس پر بحث کرتی ہے، کیا وہ ایلیا اور موسیٰ ہیں؟ کیا وہ ایلیا اور ہنوک ہے؟ کیا وہ کوئی الگ 2 شخص ہیں؟ تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ان سب چیزوں کو پرکھیں اور دیکھیں، خداوند سے پوچھیں کہ زمین پر وہ کیا کر رہا ہے۔ اور ان مہروں کا کھلنا در حقیقت اس کلام کا کھلنا ہے۔ سوال تو یہ ہوتا ہے کہ مہروں کے کھلنے کے بعد کیا ہوگا؟ سوال تو یہ ہے، مہریں تو کھل گئیں، مہریں کھلنے پر وہ خداوند کے سوار تو نکل گئے، لیکن مہریں کھلنے کے بعد اندر سے نکلا کیا؟ اندر سے وہ تمار، وہ کتاب کا تمار نکلا، جس کے اندر شریعت ہے، مکاشفہ ہے، قوموں کی سزا ہے، آہو نالا ہے، ماتم ہے۔ اس میں ماتم، آہو نالا اور رونا ہے۔ کسی کے لیے زندگی ہے اور کسی کے لیے موت ہے، وہ ایک انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے۔ یہ مکاشفہ کون بتائے گا؟ یہ مکاشفہ وہ پہلا سوار بتائے گا، وہ مکاشفہ کو جو غالب آئے گا، وہی وہ مکاشفہ جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے اس کتاب کے اندر، یہ کوئی نہیں لکھ سکتا۔ وہی بندہ جو یہودا کا شیر ببر غالب بنے گا۔ سب چیزیں تو خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ میں ہیں، جس طرح وہ ہمیں بتائیں گے، خداوند یسوع مسیح مجھے بتائیں گے، میں اسی طرح اس کام کو کنڈکٹ کرتا چلا جاؤں گا۔ آپ ان کو پڑھیں اور ریڈ کریں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ شکریہ۔